لوہار خراسان کے شہر ہرات سے کاروبار کے لیے نشاپور گیا۔ چند دن کام کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا۔ میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے وطن ہرات واپس چلے جانا چاہیے۔ اچھا، ایسا کرتا ہوں کہ رات میں نکلتا ہوں۔ اب بہت رات ہو چکی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی رات سپاہیوں نے چند چور پکڑے۔ ارے جلدی سے بھاگو، سپاہی آ رہے ہیں۔ وہ تو بہت نزدیک آ گئے ہیں، اب کیا کریں؟ ارے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ رکو ادھر۔ ابے تو بھاگ۔ ارے یار۔ اب ہوا یہ کہ ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تمہیں نہیں پتا بادشاہ کے اصولوں کا؟ تم نے چوری کی ہے، اب تمہیں 2 سال جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ چلو میرے ساتھ۔ سپاہی بہت پریشان تھے۔ اگر امیر کو پتا چلا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ تو ہمیں سزا دے دیں گے۔ اتنی دیر میں سپاہیوں کو لوہار نظر آیا اور سپاہیوں نے بے قصور لوہار کو گرفتار کر لیا۔ ارے یہ کون ہے؟ اسے لے جاتا ہوں اپنے ساتھ۔ امیر کو کیا پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟ ارے کون ہو تم؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو مجھے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے سامنے چور اور بے قصور لوہار کو کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت، میں چوروں کو لے آیا ہوں۔ بادشاہ کو تو پتا تھا کہ یہ چور ہے، اس لیے کوئی تحقیق یا تصدیق نہیں کی اور حکم دے دیا، انہیں جیل میں ڈال دو۔ بے قصور لوہار سمجھ گیا کہ اب اس کی فریاد صرف اللہ ہی سنے گا اور اپنا کرم کرے گا۔ لوہار نے قید خانے میں رونا شروع کر دیا اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ 4 لوگ اس کے تخت کو ہلا رہے ہیں اور بادشاہ کو الٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے فوراً ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وضو کیا اور اللہ سے دعا کی اور سو گیا۔ اسی طرح 4 مرتبہ ہوا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا اور سمجھ گیا کہ ضرور مجھ سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے رات ہی میں جیلر کو بلایا اور اس سے پوچھا، میرے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں تو بند نہیں کر دیا گیا؟ میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رو رو کر دلسوز دعائیں کرتا ہے۔ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے اس لوہار سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کریں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں، اور تیسرا یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی درپیش ہو آپ میرے پاس آئیں۔ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کیا، دوسرا اشرفیاں قبول کروں تو وہ بھی میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے غریب کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ الٹا سکتا ہے، اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ جب میرا سارا کام نماز پڑھنے سے پورا ہو جاتا ہے
تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے لوہار نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور محل سے چلا گیا۔